بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آج ہم بات کریں گے شب بارات کے بارے میں۔ 15 شعبان کی رات ہمارے ملکوں میں وہ کچھ ہو رہا ہے جو نہ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ لوگوں نے عجیب و غریب عبادات گھڑ لی ہیں، عجیب و غریب اعمال بنا لیے ہیں۔ آج کل ہماری مسجدوں میں لائٹنگ کی جاتی ہے، آتش بازی کی جاتی ہے اور اس طرح کے مختلف کاموں کو سر انجام دیا جاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کی فضیلت تو بتائی ہے مگر کوئی عمل نہیں بتایا۔ کوئی صلاۃ تسبیح کی جماعت کروا رہا ہے تو کوئی دیگیں چڑھا رہا ہے۔ تو ان چیزوں میں اتنا غلو ہو گیا ہے کہ یہ بھی ٹھیک نہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں، اور کچھ لوگوں نے اس کے رد میں اس کا اتنا انکار کیا ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت ہی نہیں۔ در حقیقت اس رات کی فضیلت میں جتنی احادیث ہیں سب ضعیف احادیث ہیں، لیکن اتنی کثرت سے ہیں کہ ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور کیونکہ یہ امت صدیوں تک اس رات کو دیکھتی آ رہی ہے اور اس رات میں عبادات کرتی آ رہی ہے تو اس رات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ عرصہ پہلے تو لوگ اس کا اہتمام کیا کرتے تھے، دن میں روزہ رکھتے تھے، شام کو زیادہ نوافل پڑھتے تھے، مگر جو چیزیں آج کل لوگوں نے گھڑ لی ہیں ان کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ تو اس رات کو اللہ تعالیٰ نے مبارک بنایا۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی بخشش فرماتا ہے سوائے 5 لوگوں کے، جن میں سب سے پہلا مشرک ہے، دوسرا مشاہن ہے۔ پیارے ناظرین، مشاہن اسے کہتے ہیں جو اپنے دل میں بغض رکھتا ہے، لوگوں کے لیے کینہ رکھتا ہے اور دوسروں سے ہر وقت جلتا رہتا ہے۔ تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو اپنی شلوار کو اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں، یہ سوچ کر کہ وہ تکبر والے ہیں، مگر عام طور پر سستی میں ایسا ہو جائے تو اس میں کچھ گناہ نہیں۔ چوتھی قسم کے لوگ وہ ہیں جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو دکھ دیتے ہیں۔ چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہم سے روزمرہ میں ہو جاتی ہیں، مگر وہ جس نے اپنے ماں باپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہو، اپنے ماں باپ کا سینہ چیر دیا ہو، ان کے ساتھ بدتمیزی کرے، اس بندے کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ پانچویں قسم کے لوگ وہ ہیں جو مستقل شراب کے عادی ہوتے ہیں، یہ گناہ ایسے ہیں جو بخشش کو روک دیتے ہیں، مگر کوئی شخص ان سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ فوراً معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ وہ بڑا رحیم و کریم ہے اور اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ 15 شعبان کی رات کو قیام کرنا چاہیے اور ان دنوں میں روزہ رکھنا چاہیے۔ قیام سے مراد نوافل پڑھ لیے جائیں، نوافل کا اہتمام گھر پر کیا جائے تو بہتر ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنتے ہمیشہ گھر سے پڑھ کر جاتے تھے۔ تہجد اپنے گھر میں پڑھتے تھے، سوائے اعتکاف میں آپ فرض نمازوں کے علاوہ ہر چیز گھر میں ادا کیا کرتے تھے۔ اس رات میں ہمیشہ اعتدال سے کام لینا چاہیے۔ کچھ دیر قیام کے بعد نیند بھی ضروری ہے، کیونکہ اعتدال ایسی چیز ہے جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ہمیں ہمیشہ درمیانہ روی سے کام لینا چاہیے۔